آئیے بچوں، اب ہم تخلیقی لکھائی کے کام کی طرف آتے ہیں. یہ ہمارا 5ویں دن کا کام ہے اور اس میں ہم نے اردو زبان و قواعد کے صفحہ نمبر 8 اور 9 پر دی گئی تفہیم جو ہے اسے ہم نے اچھے طریقے سے کرنا ہے. پیراگراف ہم اچھے طریقے سے پڑھیں گے اور اس کے بعد اس کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات جو ہیں وہ اپنے لو شیٹ پر اچھے طریقے سے تحریر کر دینے ہیں. پہلے ہم پیراگراف پر بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا ہم تفہیم نگاری کے حوالے سے کچھ باتیں جو ہیں ان کو اچھی طرح سے جان لیں. تفہیم نگاری، تفہیم کا لفظ جو ہے یہ فہم سے نکلا ہوا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے سمجھ بوجھ، یعنی کہ دی ہوئی عبارت کو، پیراگراف کو ہم اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، اس کے مشکل الفاظ کو جانتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم سے جو بھی سوالات پوچھے گئے ہوتے ہیں ان کے ہم نے اچھے طریقے سے جوابات دینے ہوتے ہیں. تو اس کام کو کرنے سے پہلے ہم مقاصد پہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ عبارت کو باغور پڑھنا ہے اور اہم نکات کو سمجھتے ہوئے سوالات کے جوابات جو ہیں وہ تحریر کرنے ہیں. پھر یہ کہ جو پیراگراف ہمیں دیا گیا ہے اس کا مرکزی خیال جو ہے وہ ہم نے اخذ کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس عبارت میں کیا چیز جو ہے وہ بیان کی گئی ہے اور اس کا یعنی کہ ہمیں کامیابی کا معیار کیا ہے، اس کا ہمیں کون سی چیزیں جو ہیں ان کو حاصل کرنا ہے. کہ ایک تو یہ کہ عبارت جو ہے اس کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے اس کا مطالعہ کرنا ہے. ہمیں عبارت اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی تو ہم سوالات کے جوابات اچھے طریقے سے تحریر کر سکیں گے. اور جوابات جب ہم تحریر کریں گے تو اس میں غیر ضروری تفصیل جو ہے اس سے گریز کرنا ہے. عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سوال کے جواب میں یہ چیز بھی شامل ہو سکتی ہے تو ہم لمبا جواب جو ہے وہ تحریر کر دیتے ہیں. تو اس طرح سے نہیں کرنا، بلکہ جتنا ضروری ہمارے حصہ ہے صرف اسی کو ہی ہم اپنے الفاظ میں جو ہے وہ بیان کریں گے. تو اب بچوں اپنی کتابیں کھولیں، صفحہ نمبر 8 پر دی ہوئی تفہیم دیکھیں اور یہ تفہیم جو ہے اس کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے 3 سے 4 بار جو ہے وہ اچھے طریقے سے پڑھنا ہے. اور اس تفہیم کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ٹیلی ویژن کے حوالے سے ہے. ٹھیک ہے، ٹیلی ویژن ایک مفید ایجاد ہے، مفید، فائدہ مند، لیکن اس کے کئی پروگرام بچوں کی ذہنی نشو و نما پر اثر انداز ہو رہے ہیں. ذہنی نشو و نما یعنی کہ دماغی جو ان کی صلاحیتیں ہیں. والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیلی ویژن کے پروگراموں میں مصروف ہونے پر وہ آپس کے لڑائی جھگڑوں سے نجات پاتے ہیں. یعنی کہ بچے جو ہیں وہ ٹیلی ویژن دیکھنے میں مصروف ہو جاتے ہیں تو آپس میں لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ان کے بہن بھائیوں کی آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا. بچوں کا شور ان کے کام میں دخل انداز ہوتا ہے. دخل انداز ہوتا ہے یعنی کہ ان پر اثر ڈالتا ہے والدین پر. ٹھیک، والدین جو ہے وہ اپنا کام اچھے طریقے سے نہیں کر سکتے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹی وی جو ہے اس میں اگر بچوں کو مصروف کر دیا جائے تو بچے خاموشی کے ساتھ ٹی وی دیکھتے رہیں گے اور کھیل کود کے درمیان بچوں پر نظر رکھنی پڑتی ہے. اگر بچوں کو کھیل کود میں مصروف کیا جائے گا تو والدین کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کہیں آپس میں ان کی لڑائی نہ ہو جائے، کوئی بچہ جو ہے وہ دوسرے بہن بھائی کو نقصان نہ پہنچائے. لیکن ٹی وی میں مصروف رکھ دیا جاتا ہے تو نہ صرف بچوں کی شخصیت بگاڑتے ہیں بلکہ زندگی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. کیوں شخصیت بگڑتی ہے؟ ظاہر ہے کہ بچوں کو اگر ہم دیکھیں گے نہیں کہ بچے کون سا پروگرام دیکھ رہے ہیں، ٹی وی پہ تو ہر طرح کے پروگرامز آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے جو بچوں کے دیکھنے کے نہیں پروگرام ہیں اپنی عمر سے بڑے عمر کے لوگوں کے لیے ہیں، تو اس طرح سے بچے کے کردار پر، اس کی شخصیت پر اثر پڑتا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس سے اسے نقصان ہو سکتا ہے. کم عمری میں ہی ان کو سنوارا جا سکتا ہے. اس میں سب سے زیادہ ہاتھ ماں باپ کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ گھر میں ماں باپ ہوتے ہیں تو وہی ان کو چھوٹی عمر میں جب بچے ہوتے ہیں تو والدین ہی ان کی کردار سازی کرتے ہیں، ان کو اچھے طریقے سے پروان چڑھاتے ہیں. ماہرین سماجیات کا کہنا ہے، ماہرین سماجیات یعنی جو معاشرے کا علم رکھنے والے ماہرین ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ بچے کو اچھے طور طریقے سکھانے میں والدین کے بعد عزیزوں، ہمسایوں، اساتذہ اور دوستوں کا ہاتھ ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ بچے جو اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو پھر وہ عزیز کیا ہوتے ہیں؟ رشتہ دار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمسائے پڑوسی جو ہوتے ہیں، اساتذہ اسکولوں میں جائیں تو ٹیچرز ہوتے ہیں، اور دوستوں کا ظاہر ہے کہ اسکول میں جاتے ہیں تو پھر دوست بھی بنتے ہیں، دوست بھی ساتھ ہوتے ہیں جو جن کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. میڈیا سب سے آخر میں آتا ہے. میڈیا، ٹیلی ویژن، ریڈیو، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ
آج کل نیٹ بھی جیسے ہے، یہ سب میڈیا ہے، ٹھیک ہے. لیکن والدین ضروریات زندگی کی تگودو کوشش، جدوجہد، ضروریات زندگی یعنی کہ زندگی گزارنے کے حوالے سے جو روزی کمانے کے چکر میں جو ہے وہ اتنی اس میں مصروف ہو جاتے ہیں کہ بچوں کو غیر نصابی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے مواقع فراہم نہیں کر سکتے. غیر نصابی یعنی کہ پڑھائی کے علاوہ جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. تو پڑھائی کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ پارک میں لے جایا جائے یا کسی گراؤنڈ میں لے جایا جائے، وہاں پر وہ مختلف کھیل کھیل سکیں، پارک میں سیر کر سکیں، تفریح کر سکیں. تو والدین سے رابطہ کم ہونے کی صورت میں وہ ٹی وی کا سہارا لیتے ہیں. جب والدین کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے وہ نہیں مل سکتے، وہ اپنے جاب کے سلسلے میں باہر رہتے ہیں یا اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، انہیں ٹی وی ایسا نظر آتا ہے کہ جس کو وہ لگا لیتے ہیں اور پھر وہ اس پر جو بھی پروگرام اس میں ہو رہا ہو اسے وہ دیکھتے چلے جاتے ہیں. ٹی وی پر معلوماتی کم اور تشدد آمیز پروگرام زیادہ دکھائی دیتے ہیں. تشدد آمیز جس میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑا جو ہے وہ دکھایا گیا ہو. حتیٰ کہ کارٹون جیسے پروگراموں میں بھی تشدد اور مار پیٹ دکھائی جاتی ہے. تو آج کل کارٹون جو ہیں وہ ہوتے تو بچوں کے لیے ہیں، لیکن اس میں بھی مار پیٹ اور دوسرے کو نقصان پہنچا کر جو ہے وہ اپنا فائدہ حاصل کرنا، یہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں. انہیں دیکھ کر بچے کو ہر مسئلے کا حل تشددی نظر آتا ہے. وہ کیا سمجھتا ہے بچہ کہ کسی کو مارا پیٹا جائے گا تو تبھی جو ہے وہ ہم اپنا مقصد جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. پاکستانی چینل بھی اب مغربی چینلوں کی تقلید ہوتا ہے پیروی کرنا، پیچھے چلنا، منفی کردار کی کامیابی دکھاتے ہیں. منفی کردار یعنی کہ دوسروں کو نقصان پہنچانے والے، ٹھیک ہے، اپنی طاقت کا استعمال کرنا. اس سے جاہریت پروان چڑھتی ہے. جاہریت کہتے ہیں دوسرے پر حملہ آور ہو جانا، دوسرے کو نقصان پہنچا دینا. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم اپنی طاقت کا استعمال کر کے ہم دوسرے کو نقصان پہنچا کر جو ہے اس سے دشمنی کر کے جو ہے وہ شاید ہم اپنے مفاد حاصل کر سکتے ہیں. بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت، ہمدردی، عاجزی اور صبر جیسی اقدار بے معنی لگتی ہیں. اسلام جو ہے وہ ہمیں کیا کہتا ہے کہ ہم نے بڑوں کا ادب کرنا ہے، چھوٹوں کے ساتھ رحم شفقت کا برتاؤ کرنا ہے، ہمیں دوسروں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا ہے، عاجزی اور صبر کے برداشت ہمارے اندر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ہمیشہ جو ہے وہ ہماری نہیں مانی جائے گی، بلکہ ہمیں بھی دوسروں کی بات جو ہے وہ سننی چاہیے. تو جیسی اقدار قدر کی جمع ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ خوبی، خصوصیات جو ہیں، یہ ہمیں ایسے لگتا ہے آج کل کے پروگرامز دیکھ کر کہ جیسے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو کوئی ان کا مقصد نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہمیں دوسروں کو نقصان پہنچا کر ہی، اپنی طاقت کا استعمال کر کے ہی ہم اپنی مفاد کو، اپنے فائدے کو حاصل کر سکتے ہیں. بچوں کو ٹی وی سے روکنا نہیں چاہیے، کیونکہ جس کام سے انہیں منع کیا جائے وہ وہی کرتے ہیں. یعنی کہ یہ تو نہیں ہے کہ بالکل ہی ٹی وی بند کر دیا جائے بچوں کے لیے. اور بچے کیونکہ جب چھوٹی عمر میں ہوتے ہیں تو بچوں کو کیا ہوتا ہے کہ جس کام سے انہیں روکا جائے گا تو وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہم وہ کر کے دیکھیں کہ کیوں ہمیں منع کیا جا رہا ہے، کیوں ہمیں روکا جا رہا ہے. ٹی وی دیکھنے کا وقت متعین ہونا چاہیے، متعین، مقرر. ٹھیک ہے، بیڈ روم سے ٹی وی ہٹا لینا چاہیے. بیڈ روم میں جو ہے وہ ٹی وی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بیڈ روم میں تو کیا ہے کہ انسان آرام کے لیے بیڈ روم میں لیٹا ہوتا ہے، تو لیٹتے ہوئے بھی اگر وہ ٹی وی دیکھتے دیکھتے سو جاتا ہے تو پھر وہی تمام خیالات جو ہیں وہ اس کے دماغ میں چلتے رہتے ہیں. ان کے ساتھ خود بیٹھ کر معلوماتی پروگرام دیکھیں. یعنی کہ والدین کا یہ کام ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ بیٹھیں اور دیکھیں کہ بچے ٹی وی پر کیا دیکھ رہے ہیں، معلوماتی پروگرام انہیں دکھائیں اور بچوں کو معلوماتی کہانیاں پڑھنے کی عادت ڈالیں تاکہ وہ نئی باتیں سیکھیں. ٹھیک ہے، ان کے علم میں اضافہ ہو سکے. تو بچوں، یہ جو پورا پیراگراف ہے اسے آپ نے 3 سے 4 بار اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، اور آپ کو اچھی طرح سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اس میں ٹی وی کے حوالے سے اس کے ظاہر ہے کہ سب سے پہلا جملہ ہی ہمارا کیا ہے کہ یہ ایک مفید ایجاد ہے. ٹھیک ہے، ٹی وی کے فائدے بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کے نقصانات بھی ہیں. تو ہم نے یہ پیراگراف پڑھا. تو بچوں، تفہیم کے اہم نکات جو ہیں، جو ہم نے اس پیراگراف سے ہمیں پتہ چلے ہیں، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ
اس کے کچھ فوائد بھی ہیں، ٹھیک ہے، یہ مثبت پہلو ہوگی ٹی وی کے، جیسے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے اس سے، ٹھیک ہے، دینی اور اخلاقی تربیت کا ذریعہ ہے، دنیا سے باخبر ہونا، دنیا کے کسی کونے میں کوئی خبر ہوتی ہے تو وہ پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے، تو ٹی وی جو ہے وہ ہمیں اس سے باخبر رکھتا ہے۔ تفریح اور کھیلوں کا ذریعہ بھی ہے، مختلف کھیل ہوتے ہیں، مختلف ممالک میں ہو رہے ہوتے ہیں، اور کس طرح سے ہمیں ٹی وی جو ہے وہ ان سے لطف اندوز جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے۔ تاریخی اور سائنسی معلومات، مختلف ایسے پروگرامز ہوتے ہیں کہ جس سے ہمیں تاریخ اور سائنس کے حوالے سے علم جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ پھر اس کے نقصانات میں یہ منفی پہلو ہو گئے اس کے، ٹھیک ہے، قیمتی وقت کا ضائع ہونا، کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کسی ڈرامے میں یا کارٹون یا کوئی پسندیدہ پروگرام لگا ہوا ہے تو ہمیں بالکل احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے اس وقت میں کون سا کام کرنا تھا، تو ہم اپنا وقت جو ہے وہ ٹی وی دیکھنے میں ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ سستی اور کاہلی، ایک ہی جگہ پر بیٹھے رہنا اور ٹی وی میں ہی مگن رہنا، تو اس طرح سے انسان کے اندر سستی اور کاہلی جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ بینائی کمزور ہونا، ٹی وی کو بہت قریب ہو کر بیٹھ کر جو ہے وہ دیکھا جائے، جیسے آپ دیکھیں گے اس تصویر میں بھی بچہ جو ہے وہ کس طرح ٹی وی کے قریب ہو کر اس میں بالکل مگن ہے، کھویا ہوا ہے، تو اس سے نظر جو ہے وہ کمزور ہونے لگ جاتی ہے۔ جرائم کا بڑھنا، مختلف ایسے پروگرام دیکھتے رہنا کہ جس میں یا موویز، فلمیں وغیرہ ایسی دیکھنا کہ جن سے مختلف جرائم جو ہیں ان کے وہ جو ہیں وہ بڑھتے ہیں، کہ مختلف لوگ جو ہیں وہ انہیں سیکھ لیتے ہیں۔ پڑھائی کا حرج ہونا، کہ اگر ہم ٹی وی کا ہم نے وقت مقرر نہیں کیا ہوا دیکھنے کا، تو ہم اپنے پڑھائی کے وقت میں بھی اگر ٹی وی کو ہی دیکھنے میں لگے ہوئے ہیں تو ہم اپنی پڑھائی کا جو ہے وہ نقصان کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ نے یہ فوائد اور نقصانات جو ہیں ان کو اچھی طرح سے اس پیراگراف کو پڑھ کر جو ہے وہ ان کو سمجھ لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہم اس میں جو سوالات دیے ہوئے ہیں ان کو آپ نے کرنا ہے، اپنے الفاظ میں کرنا ہے، اس پیراگراف کو میں ہی ان کے جوابات ہیں، یا اس پیراگراف کو سمجھ کر جو آپ ان کے جوابات لکھ سکتے ہیں وہ آپ نے لکھنے ہیں۔ ٹیلی ویژن کو مفید ایجاد کیوں کہا گیا ہے؟ مفید، فائدہ مند، تو مفید ایجاد کیوں ہے یہ؟ ابھی ہم نے اس کے فائدوں کے حوالے سے بات کی تو ہم نے کیا دیکھا کہ یہ معلومات کا بڑا ذریعہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ دنیا سے ہمیں باخبر رکھتا ہے، تو پھر یہ مفید ایجاد ہوئی، ٹھیک ہے۔ والدین ٹی وی کو نجات کا ذریعہ کیوں سمجھتے ہیں؟ تو ٹی وی کو نجات کا ذریعہ کیوں سمجھتے ہیں کہ ٹی وی میں بچے جب مصروف ہو جاتے ہیں تو وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں، اور ماں باپ جو ہے وہ اپنا کام جو ہے وہ بآسانی کر سکتے ہیں، کیونکہ بچے جو ہے وہ شور نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے اس کا جواب جو ہے وہ تحریر کر دینا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ ٹی وی بچوں کی شخصیت پر کیا منفی اثر ڈالتا ہے؟ منفی اثر یعنی کہ کیا بچوں کی ذہنی نشو و نما کے حوالے سے کیا نقصان جو ہے وہ ہوتا ہے؟ تو بچے جو ہیں وہ مار پیٹ اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے کردار پر برا اثر جو ہے وہ پڑتا ہے۔ مغربی چینلوں کی تقلید سے کیا مراد ہے؟ تقلید میں نے بتایا تھا آپ کو، پیروی کرنا، پیچھے چلنا۔ تو مغربی چینل جو ہیں وہ تو کیا دکھاتے ہیں؟ منفی کردار کی کامیابی دکھاتے ہیں، کہ طاقت اور اپنی قوت کا استعمال کر کے جو ہے وہ فائدہ حاصل کیا جاتا ہے۔ تو پاکستانی چینل جو ہیں وہ بھی اسی طرح کے منفی کردار کی کامیابی والے پروگرام جو ہے انہوں نے دکھانے شروع کر دیے ہیں، تو یہ اس کی تقلید سے مراد ہے۔ ٹی وی کے استعمال میں کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ وہ جو ہم نے اپنے پیراگراف کے آخر جو لائنز تھیں ان میں ہم نے پڑھا تھا کہ ٹی وی کے دیکھنے کا وقت مقرر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، بیڈ روم میں ٹی وی نہیں ہونا چاہیے، والدین کو ساتھ بیٹھ کے ٹی وی دیکھنا چاہیے، اور معلوماتی پروگرام جو ہیں وہ بچوں کو دیکھنے کی عادت جو ہے وہ ڈالنی چاہیے۔ ٹی وی کے 5 مثبت اور 5 منفی پہلو۔ مثبت یعنی کہ فائدے، ٹھیک ہے، اور منفی پہلو نقصانات۔ تو ابھی ہم نے اس پہ اچھے طریقے سے بات کی ہے، تو آپ نے 5 جملے مثبت اور 5 منفی جو ہے وہ لکھ دینے ہیں۔ پھر 7واں سوال، آخری سوال ہمارا، کہ دخل انداز میں انداز لہکا ہے، اس سے مزید 2 الفاظ بنائیے۔ انداز یعنی کہ انداز جو ہے وہ اس میں لہکا ہے، لہکا جو آخر میں آتا ہے، اس سے پہلے ایک لفظ لگانا
اور دونوں الفاظ مل کر ایک نیا معنی دے تو پھر وہ لہکہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. تو دخل انداز اس میں انداز جس کے آخر میں آتا ہو، جیسے ہم کہتے ہیں تیر انداز. ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ نے مزید کیا لفظ بن سکتا ہے، جیسے آپ سوچیں کہ پس انداز. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ نے اور بھی مزید الفاظ بن سکتے ہیں. تو آپ نے کوئی سے 2 لفظ جو ہے وہ یہاں پہ لکھ دینے ہیں. تو آپ کی اسائنمنٹ میں یہ 7 سوال جو تھے وہ آپ نے بلو شیٹس پہ جو ہے وہ کرنے ہیں، اور اچھے طریقے سے اچھی لکھائی کرتے ہوئے آپ نے بچوں یہ کام کرنا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ اچھے طریقے سے یہ کام کر لیں گے، اور اگر پھر بھی میری رہنمائی کی ضرورت پڑی تو آپ مجھ سے رہنمائی لے سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر.